بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں حسب معمول عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی جب اچانک کھڑکی سے کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میری زوردار چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ میری آواز حلق سے باہر نکلتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس سے میری آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ اس نے مجھے ایسے پکڑ رکھا تھا کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا پورا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، ساتھ ہی پوری حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ میرا کمرہ نیچے ہی تھا، لیکن اس کی ایک کھڑکی گھر کے پچھلے حصے کی جانب کھلتی تھی، سو میں تمام آوازیں بخوبی سن سکتی تھی۔ اچانک لان سے آواز آئی، کوئی ابا سے کہہ رہا تھا کہ شہر کا بہت بڑا مجرم جیل سے فرار ہو گیا ہے، اسے اس حویلی کی جانب آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑتے ہی میری آنکھوں سے شک و شبہات کے سارے بادل چھٹ گئے۔ ابا کی رضامندی سے پولیس والے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، لیکن ابا نے صاف منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، باقی حویلی میں جہاں چاہیں ڈھونڈ لیں۔ اس شخص کی گرفت میں خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میں دم گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز پڑی، جسے سن کر میری حالت اور بھی غیر ہو گئی۔ ابا پولیس والے کو کہہ رہے تھے کہ میں ذرا اپنی بیٹی کا حال پوچھ لوں، اس کی طبیعت خراب ہے، یہ جلد ہی سو جاتی ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے ایک دم میرے چہرے کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کیا۔ اس کا حلیہ انتہائی مشکوک تھا، وہ شکل سے ہی بہت بڑا مجرم لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو سیاہ رومال میں لپیٹ رکھا تھا اور اپنی لال سرخ آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں اس کے چہرے کی کھوج میں ہی تھی کہ وہ پھر سے بولا، اس سے پہلے کہ کوئی اندر آئے تو مجھے کہیں چھپا دو۔ میں ایک دم ہڑبڑا گئی، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، ایک ایسی غلطی جس کا خمیازہ مجھے عمر بھر بھگتنا پڑا۔ میں نے اسے چھپنے کے لیے اپنے ہی کمرے میں کپڑوں کی الماری کا راستہ دکھا دیا۔ وہ تو تھا ہی عادی مجرم، فوراً سے پیشتر طوفانی پھرتی سے وہاں جا کر چھپ گیا۔ میں جلدی سے بیڈ پر براجمان ہو گئی۔ ابا اندر آئے اور میرا حال احوال لے کر واپس لوٹ گئے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اندر سے کنڈی لگائی تاکہ کوئی دوبارہ اندر نہ آ سکے۔ وہ شخص الماری سے باہر نکلا اور مجھے دیکھتے ہی اپنی بھاری آواز میں بولا، آج رات کو میں یہیں رہوں گا، کیونکہ اس وقت میرے لیے اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں حیرت ابھری۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ میں ایک عزت دار گھرانے کی شریف لڑکی ہوں، حافظ قرآن ہوں، اس طرح کسی نامحرم کے ساتھ ایک چھت کے تلے کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس نے دھیما سا قہقہا لگایا اور بولا، لڑکی چاہے جتنی پاک باز کیوں نہ ہو، آج تو مجھے اپنے کمرے سے نہیں نکال سکتی۔ اگر ذرا سی آواز نکالنے کی کوشش کی تو ابھی جان سی مار دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں جانتی تھی ایسے مجرموں کے لیے ایسے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ شخص خاموشی سے میرے بستر پر جا کر بیٹھ گیا اور میں ڈر کے مارے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حویلی میں سناٹا چھا چکا تھا، شاید ہر کوئی سو گیا تھا۔ تبھی وہ شخص میرے پاس آیا، میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا، اپنی وحشی آنکھیں مجھ پر جما دیں۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ایک زخم کا نشان تھا۔ اس کی گندی نگاہیں میرا کلیجہ چیر رہی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی، لیکن اس نے میری کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ گویا میرا دل بھی مٹھی میں آ گیا تھا۔ لاکھ کوششوں اور التجاؤں کے باوجود بھی
उस दरिंदे ने मुझे लूट लिया। आप सोच भी नहीं सकते उस लड़की पर क्या बीती होगी जिस पर कभी किसी नामहरम की निगाह भी नहीं पड़ी थी और उसे अपने ही घर में बेआबरू कर दिया गया हो। वो रात मुझ पर भारी थी। मैं अपने कमरे की दीवार से टेक लगाए बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी, जबकि वो आदमी दरवाजे के पास जो कन्ना खड़ा था। फजर की आज़ानों ने अभी माहौल में इर्ताश पैदा करना शुरू ही किया था कि वो शख्स उठा और कमरे से बाहर निकलने लगा। जाते हुए वो मेज़ पर पड़ी फलों की टोकरी में से चाकू उठाने लगा। उसके इतना पास आते ही मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अचानक चाकू उसके हाथ से गिरा और सीधा मेरे पैर की उंगली काटता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। मुझे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मेरी रूह पूरी तरह छलनी हो चुकी थी। ये मामूली ज़ख्म मुझे क्या कहता। मेरा सारा पाँव खून से लथपथ हो चुका था। उस शख्स ने ज़मीन पर बैठकर अपना निकाब खोला और मेरे पाँव पर पट्टी बांधने लगा। मैंने कहा, मुझे मर जाने दो, वैसे भी मैं तो अपनी नज़रों में भी गिर गई हूँ। लेकिन वो वहाँ से फुर्ती से अपना चेहरा मोड़कर खिड़की से बाहर निकल गया। मैं उसका चेहरा देख नहीं सकी। घंटों अपनी बर्बादी का मातम करती रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि अपने बाप का सामना कर सकूं। वो पैरों से माजूर थे, मुझे किसी किस्म की परेशानी में देख नहीं सकते थे। मेरे पाँव का जख्म देखकर वो भी घबरा गए। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि ऐसा होता रहता है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली मिलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 4 दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। अचानक एक रोज़ मुझ पर कड़कदार बिजली की तरह एक इंकिशाफ हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे हाथ पाँव से जान निकल गई। मुझे खुद से घिन आने लगी, लेकिन फिलवक्त मुझे सोचना था कि आगे की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। मेरे पास यही हल था, या तो अपनी जान ले लूँ या अपने बाप से कहीं दूर चली जाऊँ। अगले रोज़ मौका पाते ही मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, मुझे कराची में बहुत बड़ी आलिमा का इल्म है। मैं कुरान पाक की तदरीस के लिए 1 साल कराची पढ़ने जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा जान खासे खफा हुए, लेकिन फिर मेरी ज़िद और इसरार करने पर इन्होंने हाँ कर दी। मेरे जाने की वजह से वो खासे फिक्रमंद और उदास रहने लगे। ये तो सच था कि मैं वहाँ किसी आलिमा के पास गई थी। वो आलिमा मेरी उस्ताद थी, जिन्होंने मुझे कुरान हिफ्ज़ करवाया था। वहाँ जाते ही मैंने सारा मामला उन्हें बता दिया। मेरी बातों पर वो भी परेशान हो गईं। फिर इन्होंने अपनी एक ख़ास खादिमा को मेरे ख्याल रखने पर तैनात कर दिया। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी में गुजारती, वो भी वो गुनाह जो मैंने किए ही नहीं थे। अल्लाह अल्लाह करके 9 महीने अपने इख्तिताम को पहुँचे। अल्लाह ने मुझे गुड़िया जैसी नन्ही सी बेटी से नवाजा। बेशक वो एक ऐसे शख्स की औलाद थी जिसे मैंने देखा तक नहीं था, लेकिन पैदा तो वो मेरी ही कोख से हुई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में लेते ही सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सबसे बड़ा मुअम्मा अब ये था कि इसे अपने पास कैसे रखूं। तभी मेरी उस्तानी ने मुझे एक मशवरा दिया कि मैं अपने साथ उस खादिमा को ले जाऊं। इस तरह मेरी बेटी उसकी बेटी बनकर पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रह सकती है। ये सुनते ही मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी। हलीमा का शौहर वैसे भी मर चुका था और वो बे औलाद थी। उसे साथ ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने उसे तैयार किया और अपने साथ ले गई। हवेली जाते ही अब्बा ने खुले दिल से हमारा इस्तकबाल किया। ये पहली दफ़ा था जब मैं अब्बा से 1 साल तक दूर रही। हम दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को ढेरों शिकवों के साथ गले लगाया। कुछ लम्हों बाद जब अब्बा की तवज्जो मुझसे हटी, इन्होंने दूर से हलीमा के मुतालिक पूछा कि ये कौन है। तब मैंने इन्हें बताया कि ये मेरी ख़ास खादिमा है, वहाँ पर इसी ने मेरा ख्याल रखा है। इसका शौहर पिछले दिनों इंतकाल कर गया था। इसकी एक बच्ची भी है, सो मैं इसे अपने साथ ले आई। अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। इन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे दुआ दी। साथ ही मुझे भी इस अमल के लिए खूब सराहा। मैं जानती थी अब्बा किसी भी मजबूर की मदद करने से मुझे नहीं रोकेंगे। अब हलीमा, मेरी बेटी अलीशा और मैं हंसी खुशी एक छत तले रह रहे थे।
مجھے اس گھر میں آئے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ابا نے میری شادی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ آخر مجھے خبر دی کہ میرا اس علاقے کے بہت بڑے خاندان میں رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ اس دن ابا خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ ابا نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی کی تقریبات مکمل کی اور پھر میں اپنی بیٹی سے دور ایک الگ گھر میں جا بسی۔ میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت میں اپنے ماضی کے غم کو بھلا بیٹھی، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی یاد ہر وقت ستاتی رہتی۔ میرا جب بھی جی چاہتا کسی نہ کسی بہانے سے اپنے میکے چلی جاتی۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے مجھے چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا تھا۔ میری زندگی پھولوں کی سیج بن گئی تھی، لیکن یہ خوشیاں عارضی تھیں۔ میرے شوہر کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں ایک جوان بیوہ بن بیٹھی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرا بیٹا جوان ہو چکا تھا، لیکن اب تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ علیشہ میری بیٹی ہے۔ میں اکثر اپنے بیٹے اسفندیار کے ساتھ اپنے میکے جایا کرتی تھی، لیکن بابا انتہائی ضعیف ہو چکے تھے۔ میں نے ایک چیز جو بڑے غور سے دیکھی تھی کہ میرا بیٹا علیشہ میں دلچسپی لے رہا ہے، جو بالکل بھی مناسب بات نہیں تھی، اور اس بات کا یقین مجھے اس وقت ہوا جب اسفندیار نے مجھے خود بتایا کہ وہ علیشہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی۔ اس مسئلے کا حل مجھے ہی نکالنا تھا۔ میں نے ماسی حلیمہ کو کچھ پیسے دیے اور انہیں کہا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ علیشہ کو لے کر کسی دوسرے شہر چلی جائیں، ورنہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ وہ میری بات سمجھ گئی، اگلے ہی دن وہاں سے چلی گئی۔ لیکن اسفندیار کو جب اس بارے میں علم ہوا، اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ تیش کے عالم میں اس نے باہر کے ملک جا کر بسنے کا فیصلہ کیا اور پڑھائی کی غرض سے اگلے ہی مہینے انگلینڈ چلا گیا۔ اب میں اس گھر میں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف شوہر اور بیٹے کی یادوں کا بسیرا تھا۔ میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا، سو میں ابا کے گھر چلی گئی۔ بیٹے اور بیٹے کی جدائی نے میری زندگی کا سکون بھی چھین لیا تھا۔ میں انتہائی بے بس ہو گئی تھی، کرتی بھی تو کیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ابا کی حالت بھی خراب رہنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب میں اس بھرے سماج میں تنہا رہ گئی، سو میں نے فیصلہ کیا کہ علیشہ اور ماسی حلیمہ کو اپنے ہی پاس بلوا لوں۔ سو میں نے انہیں واپس بلوا لیا، ساتھ ہی علیشہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ علیشہ انتہائی سادہ اور خوبصورت لڑکی تھی، اتنی ہی صوم و صلات کی پابند تھی جتنی میں اپنی جوانی کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے بہتر رشتہ تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ان سالوں میں ماسی حلیمہ نے محلوں میں اپنی خاصی جان پہچان بنائی تھی۔ ہر کوئی علیشہ کو بھی ان کی بیٹی کے طور پر جانتا تھا۔ چند ہی دنوں میں مجھے خبر ملی کہ علیشہ کے لیے ایک عالم دین کا رشتہ آیا ہے۔ یہ عمر میں تھوڑے بڑے تھے، لیکن انتہائی پاک باز اور نیک تھے۔ یہ سنتے ہی ہمارے دل میں ایک خواہش ابھری کہ کیوں نہ انہی سے علیشہ کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ اس سے بہتر جوڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شام کو رشتے والوں کو گھر پر مدعو کر لیا۔ سب سے پہلے میں علیشہ کی بڑی بہن بن کر اس لڑکے کو دیکھنے گئی۔ وہ آدمی 40 سال کے لگ بھگ تھا، لیکن اس کا چہرہ نور سے منور تھا۔ سیدھے چمکتے چہرے پر داڑھی نے اس کے چہرے کے نور میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ شخص نظریں جھکائے مؤدبانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ سنا تھا کہ اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہے، سو وہ اپنے محلے کے چند بزرگوں کو لے کر آیا تھا۔ اچانک اس کی نظریں کچھ سیکنڈ کے لیے اٹھیں جب میں اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ شاید وہ میز پر پڑی اسلامی کتب کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ لڑکا علیشہ کے لیے بہت پسند آیا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ علیشہ کی شادی ایک نیک اور شریف انسان سے ہو رہی ہے۔ اگلے دن عصر کی نماز پڑھ کر میں فارغ ہوئی تو مجھے ایک عورت کی کال موصول ہوئی جس نے یہ رشتہ کروانا تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد وہ بولی، باجی مصطفیٰ صاحب نے
آپ کے ساتھ اپنے رشتے کی پیشکش کی ہے۔ یہ سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن جیسے ہی یہ خبر ماسی حلیمہ اور علیشہ کو ملی تو وہ میرے پاس آئیں اور مجھے سمجھانے لگیں کہ آپ کے لیے یہ رشتہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ مصطفیٰ آپ کا ہم عمر ہے اور دیندار بھی ہے۔ اس سے آپ کے بڑھاپے کو سہارا بھی مل جائے گا۔ ان کی باتیں بھی غلط نہیں تھیں، لیکن میں نے اس شخص کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا۔ میں اس سے خود کیسے شادی کر لیتی؟ بہرحال سبھی کے بے حد اصرار پر میں بھی مجبور ہو گئی۔ اس شخص سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بڑی سادگی سے ہمارا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوئے، خاموشی سے میرے پاس آ بیٹھے، لیکن جب وہ بولے تو مجھے یوں لگا جیسے غموں کا طوفان چھڑ گیا ہو۔ کہنے لگے، آپ جانتی ہیں میں نے آپ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ شاید مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ میری زندگی اگر آج اس موڑ پر پہنچی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی بدولت پہنچی ہے۔ اس روز میں رشتہ تو آپ کی بیٹی کا لینے آیا تھا، لیکن اچانک میری نظر آپ کے پیر کی کٹی انگلی پر پڑی، جو ایک ڈاکو کے ہاتھ سے چاقو پھسلنے کی وجہ سے کٹی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ کئی تلخ یادیں بھی ابھری تھیں، لیکن میں نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کون ہے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ ڈاکو جو اس رات آپ کی عزت مجروح کر کے گیا تھا، جب اپنے گھر لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ اسی رات اس کی بہن بھی اپنی عزت لٹا چکی تھی۔ اس جرم میں ملوث اس کے ساتھیوں نے اسی کی تلاش میں رات کو اس کے گھر آ کر اس کی بہن کی عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ نہ زندوں میں تھی اور نہ مردوں میں۔ پھر زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے اگلے 2 دنوں میں اس کی زندگی کا اکلوتا سہارا اس کی بہن بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس روز وہ جان گیا کہ یہ سب اس گناہ کا نتیجہ ہے جو اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اسے سکون نہیں ملا، در در پھرتا رہا، پھر اللہ کا سہارا لیا۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ بولے، وہ ڈاکو میں ہی تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے بھرتے ہوئے ہاتھ اچانک رک گئے۔ غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے نیچے وہی نشان تھا جو اس بھیانک رات میں نے دیکھا تھا۔ تبھی اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بھیانک وقت دیکھا ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں۔ اگر میں دوسروں کی عزتیں برباد کروں گا تو میری عزت کیسے محفوظ رہ پائے گی؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میرے آنسو نے میرے لال جوڑے کا آنچل بھگو دیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اتنی بڑی سازش رچائے گی، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر بھلا دیا تھا اور نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ اس کے بعد ہم سب ایک ہی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ علیشہ کی شادی ہم نے ایک اچھے خاندان میں کر دی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ اگر انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو پھر میں انہیں معاف نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ میں نے انہیں ان کی بیٹی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ علیشہ کی شادی ہم نے ایک اچھے خاندان میں کر دی تھی، جبکہ میری زندگی کے دکھ بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔